السلام علیکم بچے، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کی فزکس اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس اردو میڈیم والوں کے لیے دیکھیں گے چیپٹر 1 ٹاپک فزکس۔ کہتے ہیں فزکس طبعی دنیا کی وہ سائنس ہے جس میں ہمارا تعلق مادی اشیاء سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں فزکس میں ڈفرینٹ مادی اشیاء کو پڑھتے ہیں، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ مادی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ جو کوئی نہ کوئی جگہ گھیرتی ہیں اور جن کا کوئی میس ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ تو یہ فزکس کی ڈیفینیشن ہے۔ ان اشیاء کی پہچان ان کی کچھ پیمائشی خصوصیات سے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب یہ جو ڈفرینٹ اشیاء ہیں جن سے ہمارا تعلق واسطہ پڑتا ہے فزکس میں، ان کی جو پہچان ہے یا ان کی جو پیمائش ہے کس طرح سے کی جاتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جنہیں ہم طبعی مقداریں کہتے ہیں، جیسے کہ لمبائی، چوڑائی، موٹائی، کمیت، والیوم، ڈینسٹی، وقت، ٹمپریچر وغیرہ۔ کہتے ہیں یہ وہ ساری طبعی مقداریں ہیں، ان کی پیمائش سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان چیزوں کی اشیاء کا پہچان ہوتی ہے۔ ان میں سے سائنسدانوں نے کچھ مقداروں کو کلیدی حیثیت دے رکھی ہے، مطلب بنیادی حیثیت دے رکھی ہے، ان کو بنیادی مقداریں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسک کہ سب سے بیسک یہی چیز ہے۔ ان میں لمبائی، میس، وقت، ٹمپریچر، الیکٹرک کرنٹ، روشنی کی شدت اور تعداد کے حوالے سے مادے کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ مقداریں جن کو کلیدی حیثیت دی گئی ہے، مطلب بہت زیادہ امپورٹنس یا بنیادی حیثیت دے دی گئی ہے، ان کو بنیادی مقداریں کہتے ہیں۔ اور وہ کون سی مقداریں ہیں؟ وہ 7 ہوتی ہیں مجھے، وہ لمبائی ہے، میس ہے، وقت ہے، ٹمپریچر ہے، الیکٹرک کرنٹ ہے، روشنی کی شدت ہے اور مادے کی مقدار ہے۔ باقی وہ تمام مقداریں جن کی تعریف بنیادی مقداروں کی نسبت سے کی جاتی ہے، ان کو محفوظ مقداریں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو 7 مقداریں ہیں نا، یہ بالکل بیسکس ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ساری کے ساری ہیں ان کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے یا ان کی جو تعریفیں ہیں وہ انہی بیسک بنیادی مقداروں سے کی جا سکتی ہے، اور ان مقداروں کو کہا جاتا ہے محفوظ مقداریں، مطلب دوسروں سے اخذ کی ہوئی، جن کو آپ دوسروں کی بنیادی مقداروں کی فارم میں ڈیفائن کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ فزکس کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس مقداروں کی کون سی 2 ٹائپس ہیں۔ وہ ہمارے پاس بنیادی مقداریں ہوتی ہیں جو بالکل بیسکس ہوتی ہیں، کلیدی ہوتی ہیں، جن کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 7 ہوتی ہے، لمبائی، میس، وقت، ٹمپریچر، الیکٹرک کرنٹ۔ اور کچھ مقداریں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعریف کے لیے آپ کو بنیادی مقداریں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جب ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان مقداروں کو کہتے ہیں محفوظ مقداریں۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچنس میں آپ کو بتاؤں گے بھی کس طرح سے پوچھے جائیں گے۔ اگر طبعی مقدار کی پیمائش کی جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں، لینتھ ہے، میس ہے، ٹائم ہے، ان کو میئر کیسے کریں گے، ان کی پیمائش کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کسی طبعی مقدار کی پیمائش ایک ایسا عمل ہے، پیمائش کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک نامعلوم مقدار کا کسی معیاری مقدار سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیمائش کی ڈیفینیشن ہے مجھے۔ پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو، کسی نامعلوم مقدار جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیئر کروایا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، معیاری مقدار کے ساتھ۔ یعنی پیمائش کرنے کے وقت یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ طبعی مقدار اس معیاری مقدار کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ یا کم ہے، اور اس معیاری مقدار کو یونٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب کمپیریزن کیا جاتا ہے 2 چیزوں میں، تو جس چیز کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم اس کو دوسری چیز کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ ہے یہ کتنی کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو معیاری مقدار ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یونٹ کہتے ہیں۔ تو بچے یہاں سے یونٹ کی بھی ڈیفینیشن آ گئی آپ کے پاس، اور پیمائش کی بھی ڈیفینیشن آ گئی۔ آگے کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے ادوار میں کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنی بالشست یا بازو کی لمبائی پاؤں یا قدم کے ذریعے کرتے تھے۔
کہتے ہیں لوگ جو تھے نا پہلے جو پیمائش کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی بازو کی لمبائی یا پھر پاؤں، جو ان کے پاؤں کا سائز ہوتا تھا، قدم کے ذریعے، اچھا یہ اتنے، اگر یہ دور ہے تو کتنے پاؤں کے پیمائش کے اوپر دور ہے، یا کتنے سٹیپس دور ہے، 5 قدم آگے ہے، 10 قدم آگے ہے، تو وہ لمبائی کو اس طرح سے میجر کرتے تھے، یا پھر وہ بازو کی لمبائی کو یوز کرتے تھے۔ ایسی پیمائش میں ابتری کا امکان رہتا ہے، کہتے ہیں ایسی پیمائش میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہو، کیونکہ مختلف افراد کے ہاتھ، پاؤں، بازو یا قدموں کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کا یا پاؤں کا سائز زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے لینتھ میئر کرنی ہے، میں بھی اگر کوئی ایسا پرسن میئر کر رہا ہو، ایسا شخص میئر کر رہا ہو جس کا پاؤں کا سائز بڑا ہو، تو اس کے اکارڈنگلی وہ 5 قدم آگے ہوگا، اور جس کا پاؤں کا سائز چھوٹا ہوگا وہ 10 قدم آگے ہوگا۔ ایسی ابتری سے بچنے کے لیے ایک معیاری مقدار کو ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں پھر ایسے جو ہمارے پاس غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ایک معیاری مقدار لینی پڑتی ہے تاکہ تمام افراد کی پیمائش ایک جیسی ہو۔ اس معیاری مقدار کو کیا کہتے ہیں، یونٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیمائش کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا اس کی عددی قیمت اور دوسرا اس کا یونٹ۔ کہتے ہیں پیمائش کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا اس کی مقدار ہوتی ہے، مطلب عددی قیمت کا مطلب ویلیو کتنی ہے، 10، 5، 7 جو ڈیجٹس میں نمبر ہوتے ہیں نا، اس کو عددی قیمت کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا یونٹ کتنا ہے۔ کوئی بھی پیمائش یونٹ کے بغیر بے معنی ہوتی ہے، کہ اگر آپ کو یونٹ کا نام پتا ہو، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کوانٹٹی کون سی ہے، وہ مقدار کون سی ہے۔ مطلب اگر میں میٹر لگا دوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لینتھ ہے، اگر میں سیکنڈ لگا دوں تو پتہ چل جاتا ہے ٹائم ہے، لیکن اگر میں یونٹ نہیں نا استعمال کروں گی تو مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سی یہ کوانٹٹی ہے۔ تو پیمائش کے کتنے حصے ہوتے ہیں، 2 حصے، ایک اس کا ہوتا ہے عددی قیمت اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا یونٹ۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہر ملک کا اپنا یونٹس کا نظام ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ہر ملک اپنا اپنا یونٹ استعمال کرتا تھا، کچھ میٹر میں لینتھ میئر کرتے تھے، کچھ سینٹی میٹر میں میئر کرتے تھے، جس کی وجہ سے لین دین اور تجارت میں مشکلات پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے جب لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہوتا تھا، کاروبار کرنا ہوتا تھا، تجارت کرنی ہوتی تھی، تو اس میں مشکل پیش آتی تھی۔ فار ایگزامپل ایک جگہ میس جب وہ میئر کیا جاتا تھا گرامس میں، دوسری جگہ میئر کیا جاتا تھا کلو گرام میں، تو جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو مشکلات کافی زیادہ پیش آتی تھی۔ بالآخر سائنسدان ایک ایسے پیمائشی نظام پر متفق ہو گئے جسے دنیا کے لوگ بآسانی رائے جو استعمال کر سکے۔ تو پھر یہ سوچا گیا، سائنسدانوں نے سوچا کہ پوری دنیا میں ایک جیسا جو نظام ہے، یونٹس ہیں پیمائش کے، وہ استعمال ہونے چاہیے۔ اس سے بلا شبہ استعدادی قوت، باہمی تجارت، کاروباری اور سائنسی معلومات کے بارے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آرام سے وہ تجارت کر سکتے تھے، آرام سے سائنسی جو نالج ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، معلومات ہوتی تھی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یوز ہو سکتی تھی۔ تو اس پیسیج میں آپ پیمائش کے 2 حصے یہ کریں گے، دوسرا آپ نے یونٹ کی ڈیفینیشن ویسے پہلے کر لی ہوئی ہے، یہاں سے کہ طبعی مقداریں جو آپ معیاری مقدار ہے اس کو یونٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوشچن کس طرح سے آ سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں۔ اچھا، یہ کوشچن ہے ایکسرسائز کا، پیمائش کسے کہتے ہیں، یہ ابھی ہم نے 2 منٹ پہلے ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے 2 حصوں کے نام لکھے، تو وہ ہم نے 2 حصے دیکھے ہیں کہ اس کے 2 حصے کون کون سے ہوتے ہیں۔ اس کا میگنیچیوڈ ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے، اور دوسرا یونٹ ہوتا ہے۔ کسی مقدار کی پیمائش کے لیے ایک یونٹ مقرر کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنی تھی تو وہ مشکل ہو رہی تھی اس میں، اس لیے ایک یونٹ مقرر کرنا ضروری تھا۔ اب یہ لانگ کوشچن کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے، تفصیلی سوال، بنیادی اور مخفوض مقداروں سے کیا مراد ہے، یہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن ہائی لائٹ کروائی ہوئی ہیں۔ بنیادی یونٹس کے نام اور ان کے علامات، یہ کل ہم اس کا ریمیننگ پورشن دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں سے ابھی بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔